اب خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، خواب یاد رکھیں 3 طرح کے، خواب نفسانی، خواب شیطانی اور خواب رحمانی۔ خواب نفسانی ہوتا ہے کہ انسان کا معدہ خراب ہے، خواب آتا ہے، عجیب خیالات آتے ہیں، خواب آتے ہیں، پریشان خیالی ہے، وہ معدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہے جو خواب شیطانی ہے، ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، آدمی ڈر بھی جاتا ہے خواب میں۔ دوسرا جو خواب رحمانی ہے، سچے خواب ہوتے ہیں، پورے بھی ہو جاتے ہیں، جلدی پورے ہو جاتے ہیں، ذرا دیر سے پورے ہو جاتے ہیں، اس میں اطمینان بھی ملتا ہے، اس میں وہ باعث اطمینان ہوتے ہیں، یہ اچھے خواب ہوتے ہیں۔ خواب شیطانی یعنی جب آدمی ڈر جائے خواب میں تو کیا کرے، جب خواب میں ڈر جائے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے کروٹ بدل لے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کروٹ بدل لے۔ دوسری چیز بائیں جانب 3 بار تھوکے۔ تیسری بات ہے اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے۔ جب برا خواب آئے تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 12 بھائی، 2 بھائی الگ تھے اور 10 بھائی الگ تھے، 2 بیویوں میں سے لیہ اور راحیل دونوں بہنیں تھیں، یوسف علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ تو راحیل میں سے یہ دونوں تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اب جب خواب آیا تو یوسف علیہ السلام بچے تھے اس وقت، انہوں نے اپنے والد سے اپنا خواب بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ معلوم ہوا، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اولاد کو، بچوں کو روک ٹوک کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو روکنا نہیں چاہیے، جو مرضی کرنے دیا کریں، بچے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں بات۔ بچوں کو جو بات بچوں کے لیے مفید نہیں ہے اس سے روکنا چاہیے، اور جو مفید ہے اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ جو کام بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے اس سے روکنا چاہیے، اور جو اچھا ہے اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو روکا اور ساتھ دلیل بھی دی کہ خام خواہ نہیں روک رہے، وجہ بیان کیا گیا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ کچھ چال چلیں گے، نقصان پہنچائیں گے، کچھ تدبیر کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی، تو یہ خواب حسد کریں گے، تو حسد کی بنا پر وہ نقصان پہنچائیں گے، تو یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، ان کے سامنے بیان مت کرنا۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ پیار بہت کرتے تھے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم عصبہ ہیں، طاقتور ہیں، ہمارا والد ہم سے پیار نہیں کرتا، اس سے پیار کرتا ہے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، آپس میں منصوبہ بنایا کہ مار دیتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں، ایک نے کہا یہ صحیح، کہا ایسا کرتے ہیں کہ دودھ کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، مسافر گزرتے ہیں اٹھا کے لے جائیں گے، کہا یہ ٹھیک ہے، لے گئے یوسف علیہ السلام، کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں، بے آباد کنویں میں، گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جب کا لفظ استعمال، بیر بھی کنویں کو کہتے ہیں اور جب بھی کنویں کو کہتے ہیں، جب کہتے ہیں گہرے کنویں کو، اس میں پھینک دیا۔ اس کے بعد پھر اب آتے ہیں تو رات کو آتے ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ بھائی آئے اپنے والد کے پاس عشاءً، رات کو، یبکون، روتے ہوئے۔ سوال یہ رات کو کیوں آئے، دن کو کیوں نہیں آ گئے؟ دن کو کیوں نہیں آ گئے، رات کو کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو اندھیرے میں چہرے پر جو جھوٹ کے آثار ہیں وہ معلوم نہیں ہوں گے۔ نبی طبیعت شناس ہوتے ہیں، چہرہ شناس ہوتے ہیں، جو انسانی طبائع ہیں انبیاء اس سے بہت واقف ہوتے ہیں، اور ایک مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے علم ہو، چہرے پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ جھوٹے جو بولیں گے اپنے والد کے سامنے، چہرے پر اس کے جو آثار ہوں گے، یا چہرے سے جھوٹ پہچان لیا جائے گا، تو وہ اندھیرے میں دکھائی نہیں دے گا، اس لیے وہ رات کو آئے، اس لیے رات کو آئے۔ پھر یبکون، روتے ہوئے آئے۔ اب جب یعقوب علیہ السلام کو
یہ خبر سنائیں گے، یہ بری خبر کہ جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، انہیں بڑا رنج ہوگا، تو رونا شروع کر دیا پہلے ہی کہ جب یعقوب علیہ السلام کو خبر سنائیں گے اور ہم رو رہے ہوں گے تو یعقوب علیہ السلام کا غم اس طرح سے ہلکا ہوگا کہ وہ ہمیں بھی غم میں شریک دیکھیں گے، ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کے غم میں شریک دیکھیں گے، روتا ہوا دیکھیں گے، وہ بھی رو پڑیں گے تو غم کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے تدبیر کی، یہ انہوں نے تدبیر کی۔ پھر وہ قافلہ آیا، پانی لینا چاہتے تھے، دیکھا یا بشرا ھذا غلام، واہ یہ تو لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا ہے، پھر بہت خوبصورت، تو اٹھا کے لے گئے، کہا ہم بھیج دیں گے اس کو، بھیج دیں گے، بھیج دیا عزیز مصر کے پاس، عزیز مصر کے پاس۔ اب وہاں آزمائش تھی، ادھر ایک نئی آزمائش تھی، وہاں پہ وہ نئی آزمائش تھی۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا اس نے ارادہ کیا، پھر وہ سارا واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور کیا انہوں نے بھی ارادہ کیا۔ اس کی مثال ہمارے علماء ایسے دیتے ہیں جیسے آدمی کو روزہ کے ساتھ ہوتا ہے، روزہ رکھا ہے تو خیال آتا ہے نا پانی پینے کا، روزہ جب افطار کرنا ہے تو مشروبات ذہن میں آتے ہیں، لیکن کوئی روزے دار بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ کچھ پی لے، کوئی پانی پی لے یا کوئی جوس پی لے، یہ کوشش کوئی بھی نہیں کرتا، بس ایسے ذرا خیال آ گیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو آگے آ رہا ہے لولا ان رأیٰ برہان ربی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھتے، اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں علماء نے، مختلف عجیب اقوال ہیں، عجیب بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک یہ بھی قول ہے کہ جی یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے آ گئی، مختلف اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، کوئی صورت تدبیر کر دی۔ ایک قول ہے کہ گناہوں کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو وہ جو قنز ہے یعنی زکوٰۃ کا مال، وہ ازدہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، تو بڑی گھناؤنی سی عجیب سی شکل بدکاری کی وہ سامنے آ گئی اس طرح سے، تو یعقوب علیہ السلام اس سے ہٹ گئے۔ یہ اللہ نے تدبیر کی، اور وہ اس میں تفسیری روایات میں کوئی وضاحت نہیں، مختلف اقوال ہیں اس طرح سے۔ اب یعقوب علیہ السلام پھر جب وہاں سے بچ کے نکلے، پھر وہ واقعہ ہے دروازہ کھلا، چاہا انہوں نے بھاگے، یا وہ قمیض کا واقعہ ہے، پھر وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جب باہر آئے تو وہاں کی جو خواتین تھیں انہوں نے چاہا، جو بڑی بڑی سادات تھیں انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اپنی انگلیاں ہاتھ کی کاٹ لیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس برائی، ایک طرف یہ برائی تھی اور ایک طرف جیل، سجن، قید خانہ، اس قید خانے کو پسند کیا، اسے قبول کر لیا، تو بے گناہ جیل میں جانا، بے گناہ سجن کو قبول کرنا، یہ سنت یوسفی ہے، کوئی گناہ نہیں اور جیل میں چلے جانا، یہ سنت یوسفی ہے۔ وہاں چلے گئے، اب وہاں رہے، جیل میں رہے، دو قیدی ملے، دیکھا، ان سے ملے، بڑے متاثر ہوئے، اپنا خواب بیان کیا، کہا ٹھیک ہے کھانا آ جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، تعبیر بتاتا ہوں۔ اس دوران میں جو تھوڑا سا وقت تھا، دورانیہ تھا، اس میں تبلیغ کرنا شروع کی اور توحید بیان کی۔ دیکھیے جیل میں ہیں، بے گناہ جیل میں گئے، بے گناہ جیل میں چلے گئے، خود قبول کیا جیل کو، اور وہاں جا کے اب توحید بیان کر رہے ہیں، قیدیوں کے سامنے توحید بیان کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا بڑی اہم چیز ہے توحید کا بیان، کسی حال میں نہ چھوڑنا، جیل میں ہیں، قید ہیں اور توحید بیان کر رہے ہیں، اور انداز بیان، طرز بیان، واتبعت ملۃ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں نے پیروی کی، میں نے چھوڑ دیا یعنی ملت کو، اس قوم کو، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ پھر آگے فرمایا وما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ما کان لنا، نہیں ہے مناسب ہمارے لیے،
ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسین و جمیل بنایا یوسف علیہ السلام کو، اس کو فضل نہیں کہا۔ خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا، اس کو فضل نہیں کہا۔ یہاں پر عقیدہ توحید کو، اس کو فضل کہا ہے۔ یہاں پر توحید کو، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، توحید میں جھول ہے۔ عقیدہ توحید اگر صحیح نہیں تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں رہے گی، تو اس کو فضل قرار دیا۔ اور میں ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید عطا کیا، اس کی پہچان عطا کی، اس سے واقفیت عطا کی۔ اللہ کے تعارف کے بغیر دینی زندگی بیکار ہے، یاد رکھیں۔ اگر اللہ کا تعارف، اس کی صفات کا تعارف حاصل نہیں کرتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں۔ ذات پر گفتگو منع ہے، صفات کو سیکھنا ضروری ہے، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اسماء حسنی ہیں، ان کو سیکھنا، سمجھنا، ان پر غور کرنا، اس سے ایمان بیدار ہوتا ہے۔ اور ذات پر گفتگو منع ہے، اور ایمان پر، صفات پر گفتگو ضروری ہے۔ اسی سے تعارف حاصل ہوگا، اسی سے ایمان پیدا ہوگا۔ اس کو، توحید کو اللہ کا فضل قرار دے رہے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعارف حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کو سمجھیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اس کے بعد پھر خواب کی تعبیر بیان کر دی، دونوں کی خواب کی تعبیر بیان کی۔ ایک کو پھانسی ہوتی ہے، ایک ساقی بن جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کو خواب آتا ہے، بادشاہ ماہرین کو بلاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ پریشان خیالیاں ہیں، یہ آپ کی پریشان خیالیاں ہیں۔ وہ ساقی بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، وہ کہتے کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، تو یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے، یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے، شکوہ نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا، تو وہ بھول جاتا ہے، وہ ساقی بھول جاتا ہے۔ پھر جب آتا ہے تو شکوہ نہیں کرتے کہ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی، بالکل شکوہ بھی نہیں کرتے۔ جیل میں بڑے صبور ہوتے ہیں نبی، بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہوتا نبیوں سے زیادہ۔ کوئی شکوہ نہیں کیا، ماتھے پہ شکر نہیں ہے۔ خواب پوچھا تعبیر بیان کر دی، خواب پوچھا تعبیر بیان کر دی۔ ہاں 7 سال اچھی پیداوار ہوگی، 7 سال قحط ہوگا، پھر تجویز بھی ساتھ بیان کر دی، ساتھ تجویز بھی دی کہ ایسے ایسے کرنا، سارا غلہ نہیں، دانے سارے نہیں نکالنے، تھوڑے سے ضرورت کے تحت نکال لینے ہیں، باقی بیچ میں رہنے دینے۔ اب اس نے جب بادشاہ کو جا کر بتایا، بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ، لاؤ، لے کر آؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ میں اسی طرح سے نکال دیا جاؤں، کہ فیصلہ ہو، پہلے میری فائل کھولی جائے، مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور مجھے حق بجانب قرار دیا جائے، میرا فیصلہ ہو، میری بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہو، لوگوں کے سامنے میری بے گناہی ثابت ہو کہ مجھ پہ جھوٹے الزام لگائے گئے، یہ ثابت ہو۔ آپ نے ایسا نہیں چاہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں فوراً چل دیتا۔ یہ آپ کی تواضع تھی، یہ نبی علیہ السلام کی عاجزی تھی، تواضع کا مظاہرہ کیا آپ نے۔ پھر سب کہتے ہیں، عورت بھی کہتی ہے، وہ خواتین کہتی ہیں، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی بنا ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا، ہم نے یوسف میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اس عورت نے بھی کہا کہ میں نے پھسلایا، انا رابطت نفسہ انہ لمن الصادقین، یوسف سچے لوگوں میں سے ہے، میں نے اس کو پھسلایا ورگلایا، یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا، تفسیری روایات ہے عجیب سی کہ بادشاہ نے اپنے پاس رکھا اور یوسف علیہ السلام کی صلاحیت دیکھی۔ پھر آگے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو کیا عہدہ خود طلب کرنا جائز ہے؟ ہماری شریعت میں تو منع ہے، شریعت میں منع، آپ نے فرمایا خود عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب حالات ایسے ہوں کہ جب اس منصب کا کوئی دوسرا اہل نہ ہو اور لوگوں کو نقصان کا خطرہ ہو،
عوام الناس کو خطرہ ہو بہت زیادہ. جیسے یوسف علیہ السلام نے تجویز بھی کیا تھا کہ وہ جو 7 سال قحط کے ہوں گے اس میں کیا کرنا ہے، دانے کو سٹوں میں بالیوں میں رہنے دینا ہے، تھوڑا سا نکالنا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام بہتر جانتے تھے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس وزارت کو کیسے سنبھالنا ہے، یوں کہہ لیجیے اس کو بہتر جانتے تھے. تو خود اور کوئی دوسرا اہل نہیں تھا شخص، کوئی اور آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا جس میں یہ اہلیت ہو. ایسے موقع پر خود اپنے آپ کو پیش کرنا جائز ہے. پھر جب کہ فرمایا کہ انا انی حفیظ علیم، یعنی میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور میں صاحب علم بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں کہ حفاظت کیسے کرنی، یعنی میں واقف ہوں کہ یعنی اس فن کو میں جانتا ہوں، اس علم سے میں واقف. اب وہ 7 سال قید بہت سارے علاقے میں تھا، وہ کنعان میں بھی قحط تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، سب بھائی آئے. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. سب آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. کیوں؟ بھائی تھے، ایک دوسرے کو پہچان لیتے، بھائی تھے نا، ان کے ساتھ رہتے تھے، آپس میں اکٹھے رہتے تھے، کیوں نہیں پہچانا؟ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. اس لیے انہوں نے اس لیے نہیں پہچانا ان کے بھائیوں نے، وہ بڑے تھے بہت یوسف علیہ السلام سے اور یہ چھوٹے تھے، یہ جوان ہو گئے. جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے خد و خال اعضاء بدل جاتے ہیں، اس لیے پہچانا نہیں. وہ جوان ہو چکے تھے، انہیں یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. پھر جب انہوں نے مطالبہ کیا، پوچھا ان سے، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے، گھر میں پیچھے کون ہے، بتایا جی والد ہے. ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، ان کی والدہ یوسف علیہ السلام کی فوت ہو چکی تھی، دوسری والدہ تھی جو خالہ تھی. چھوٹا بھائی ہے تو ان کو غلہ دے دیا، ان کو غلہ دے دیا، پیسے بھی ان کے بیچ میں ہی رکھ دیے. کہا وہ چھوٹا بھائی ہے اس کو لے کر آؤ تو پھر ملے گا، چھوٹے بھائی کو لے کر آؤ. وہ ان کا بھائی تھا چھوٹا، بنیامین سگا بھائی تھا، اس کو لے کر آؤ. تو جب دوبارہ گئے تو یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو بتایا کہ یہ معاملہ بڑا سخی ہے، بڑا نرم دل ہے، با اخلاق ہے، جو ملک ہے، بادشاہ. تو لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ پھر اس کا غلہ ملے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تو میں تم لوگوں پر اعتماد کروں اسی طرح سے جیسے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا، میں تم پر بھروسہ کر لوں ویسے. اب یہ سچے تھے، اب بنیامین کے معاملے میں تو سچے تھے، اسے تو کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے. تو فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے. میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ پر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور بہت رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، شہر کے ایک دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وہ بھی خوبصورت تھے، بھائی تھے، جوان تھے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو نظر لگ جائے گی. العین حق، نظر لگنا ثابت ہے، نظر لگ جاتی ہے. تو تقدیر میں اور تدبیر میں فرق ہے. تقدیر میں یہ تدبیر کی یعقوب علیہ السلام نے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اکٹھے دیکھیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو کہ یہ لوگ اکٹھے آ رہے ہیں تو شہر میں آ کے نقصان نہ پہنچائے. ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں. تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ تدبیر ہے. پھر جو آگے ہوگا تو وہ تقدیر ہے، وہ تدبیر انسان کے اختیار میں وہ کر سکتا ہے، اور تقدیر جو قدر میں لکھ دیا، تقدیر میں لکھ دیا گیا. یہ سب چلے گئے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو ایک طرف ٹھہرایا گا، چھوٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے پاس لے. ان سے ملے. اب وہ پہچان تو نہیں سکتے تھے، وہ تو یہ جانتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ یوسف علیہ السلام گئے ہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو کہا انا اخوکا، انا اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف علیہ السلام. پھر وہ ملے آپس میں. اب یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھائی اتنے عرصے بعد ملا ہے اور واپس چلا جائے.
کہا میرے پاس رہو گے؟ کیوں نہیں. پھر تدبیر کی انہوں نے، پھر ایک تدبیر کی. بادشاہ کا جو پیمانہ تھا، وہ برتن ہے نا، جو وہ پیمانہ جسے ایسے ماپ کے وہ دیتے تھے، وہ پیمانہ جو ہے وہ یوسف بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، سامان میں رکھ دیا. جب وہ واپس جانے لگے تو کہا اے قافلے والو تم چور ہو. وہ حیران ہو گئے، کوئی چوری نہیں کی. سامان دیکھنا شروع کیا، آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا، اس میں سے پیمانہ نکلا. یہ دیکھو کیا ہے. اب ان کا تو قصور نہیں تھا. کالو، دیکھیے کیسی بات ہے، انبیاء کا کتنا ظرف ہوتا ہے. کالو، انہوں نے کہا یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل. اس نے اگر چوری کی تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب قرآن یہ ذکر کرتا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ایک اسرائیلی روایت ہے، سندن جیسی بھی ہے، اسرائیلی روایت ہے. وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے، ان کی جو خالہ تھی وہ اپنے پاس لے گئی تھی. وہ بہت پیار کرتی تھی یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی تھی، نہ خوبصورت بھی تھے اور بھولے سے تھے. بچے جو شرارتی زیادہ نہیں ہوتے، تنگ نہیں کرتے، اس قسم کے بچے تھے. تو جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو بلوایا اپنے پاس، تو وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ ان کو بھیجیں یوسف علیہ السلام کو. تو انہوں نے کمر بند ہوتا ہے اس کا یوسف علیہ السلام کو سامان میں رکھ کر الزام لگوایا. اس طرح سے پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا. یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ ہماری کتابوں میں نہیں، اسرائیلی روایات ہیں. تو یہ وہ بات کرتے ہوں گے، یہ بات معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بات کی. حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی، یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی، انہیں پتہ بھی نہیں تھا. یہ انہوں نے کہا قالوا یسرق، اگر اس بنیامین اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. وہ بات کس سے کر رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام سے. وہ بھی ادھر آ گئے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی چوری کی تھی، اس کے بھائی نے، اس نے کی ہے تو اس نے بھی کی. کتنا نبیوں کا ظرف ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، کچھ بھی نہیں کہا. پھر جب ان کو علم ہو گیا، ان کو اس بات کا علم ہو گیا، تو کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ایک چھوٹا سا جملہ، یہ 2 جملے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا، سارا واقعہ اس میں سمٹ کر آ جاتا ہے. نچوڑ ہے یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے. علماء یہ بیان کرتے ہیں، کہا ہاں میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہم کو بچا لیا، ہمیں محفوظ رکھا، ہمیں زندہ رکھا. دیکھیں انہوں نے کنویں کے نیچے پھینک دیا. زمین ہے نا، یہ روئے زمین، کنواں نیچے پھینک دیا انہوں نے یوسف کو. اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا. اب سجدہ کریں گے. وہ خواب کی تعبیر ابھی سامنے آئی. فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، جو متقی بنے، جو گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں راسخ کر لے، حقیقی خوف اللہ تعالیٰ کا دل میں سما جائے. ویصبر، اور صبر کرے، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ جو محسنین ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. بڑا قدردان ہے اللہ تعالیٰ. معمولی سی نیکی کا بھی اللہ اجر دیتا ہے، جو ذرہ کے برابر نیکی. ذرہ جو ہے دیکھا نہیں جاتا، ذرہ بہت معمولی ہوتا ہے، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دے گا. جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو غم، ماں باپ کی جدائی جو برداشت کی انہوں نے، جو تکلیفیں بھی برداشت کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. وہ بڑا قدردان ہے. اب ان کو پتہ تھا یوسف علیہ السلام کو، میرا والد ہے. والد رو رو کے بوڑھا ہو گیا. مایوس نہیں تھے یعقوب علیہ السلام. پھر انہوں نے اپنی کرتا بھیجا اپنا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا اور ان کے چہرے پر ڈالا تو وہ بینائی لوٹ آئی. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا الم اقل لکم، میں نے تم نے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مایوس نہیں تھے یعقوب علیہ السلام، مایوس نہیں تھے. اس لیے مایوس نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا تھا. اس خواب کی تعبیر بھی ہونی تھی، وہ خواب حقیقی شکل میں سامنے آنا تھا. تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو زندہ رہنا تھا.
گم ضرور ہوئے تھے لیکن وہ زندہ تھے، وہ زندہ تھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ عجیب وقت، یہ کرتا بھی عجیب تھا، وہ کرتا ہی لے کر آئے تھے، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے تھے بھائی، اسے رنگین کر لیا بچڑے کے خون سے، اور کتنا مؤدب تھا وہ بھیڑیا کہ اس نے پھاڑا بھی نہیں کرتے کو پھاڑا بھی نہیں، اور یوسف علیہ السلام کو کھا لیا یا مار دیا۔ تو اسی طرح سے تھا، وہ سمجھ گئے، تو فرمایا تم نے جو بھی بات گھڑ لی ہے صبر جمیل، اس پر صبر ہی بہتر ہے، اس پر۔ تو انہوں نے صبر کیا، بہت صبر کی، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بہت صبر کی۔ یعنی ایک یہ کرتا ہے جس سے یہ علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ پھر وہ دوسرا کرتا جو پہنا ہوا تھا، جب بھاگے دروازہ کھل گیا، وہ عزیز مصر کی بیوی پیچھے تھی، یوسف علیہ السلام آگے تھے، دروازہ کھلا، فیصلہ کیا ہوا؟ اگر آگے سے قمیض پھٹی ہوئی تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے، اور پیچھے سے پھٹی ہوئی تو پھر وہ عورت مجرم ہے۔ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے وہ پکڑنے کی کوشش کری۔ دوسرا کرتا، اور تیسرا یہ کرتا ہے جسے بینائی آ گئی، اپنا کرتا دیا، اپنی قمیض دی کہ ان کی آنکھوں پہ لگاؤ گے تو بینائی آ جائے گی۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل جعلها ربی حقا۔ ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائیوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی ہے، اس کو سجدہ عبادت نہیں کہتے، سجدہ تعظیمی ہے۔ کہا ابت، ابا جان، یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو پہلے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر بادشاہ عادل ہو، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ بادشاہ اگر عادل ہو تو بادشاہت فی نفس ہی مذموم نہیں ہے شریعت میں، بادشاہت فی نفس ہی شریعت میں مذموم نہیں ہے۔ سورہ رعد کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ کے وجود کے دلائل ہیں اور آخرت کے دلائل ہیں، جیسے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، خدمت میں لگا دیا۔ سخرہ کا ایک معنی ہے کہ وہ خدمت میں لگا ہوا ہے، مخلوق کی خدمت میں۔ سورج وقت پر غروب ہوتا ہے، وقت پر طلوع ہوتا ہے، اسی طرح سے چاند بھی وقت پر غروب طلوع ہوتے ہیں۔ کائنات میں یہ اشیاء جو ہیں یہ قانون کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہیں۔ سورج کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 10 بجے طلوع ہو جائے اور رات 11 بجے غروب ہو جائے، نہ چاند یہ ضرورت کرتا ہے۔ تو ایک قانون ہے جس کے زنجیر میں یہ سب جکڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قانون کا بنانے والا کوئی مقنن بھی ہے؟ قانون کبھی خود بخود نہیں بنتا، قانون بنایا جاتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ قانون بناتے ہیں تو مقنن ہے، کوئی قانون بنانے والا ہے، قانون خود بخود نہیں بنتا، قانون کوئی بنانے والا ہے، وہ مقنن اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بلند کیا۔ دنیا میں معمولی سی چیز بھی بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ چیز بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی معمولی سی چیز بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ماچس کی ڈبی آپ کھڑی نہیں کر سکتے، وہ معلق نہیں کر سکتے آپ، تو آسمان بغیر ستون کے کھڑے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں گریوٹی، ایسے کشش سکھل ہے نا، کوئی چیز پھینکے وہ نیچے آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز پھینکے تو نیچے آ جاتی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ گریوٹی کا ستون ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اب آسمان کا میٹیریل کیا ہے، اس پر کیا گفتگو کی جائے؟ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ کی ذات کا کیا علم حاصل کرنا، اللہ کی ذات پر گفتگو منع ہے، اللہ کی مخلوق کو نہیں ہم جانتے، آسمان پر کیا گفتگو کریں گے؟ دنیا کی یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے مٹیریل کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ انسان نے خود بنایا، خود تعمیر کرتا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس کی جزئیات سے واقف ہے انسان۔ آسمان پر کے بارے میں کیا گفتگو کریں گے؟ حد نگاہ تک آسمان ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہے، کن اشیاء سے اللہ نے بنایا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی گفتگو نہیں کر سکتی۔ اس کی ذات کے بارے میں کیا جاننا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اسی میں خیر ہے۔ یاد رکھیں اس کی صفات کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے ایمان بڑھے گا، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی،
تعارف حاصل ہوگا۔ فرمایا یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تو آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی ملاقات پر یقین کرو، اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن اس کی بار بار دعوت دیتے ہیں، تعقل، تفکر کرنا، تدبر کرنا، مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنا، اس سے ایمان بیدار ہوگا، اس سے یقین پیدا ہوگا۔ قرآن یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اس لیے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو۔ ملاقات کا لفظ بولا جو ہم آپس میں ملاقات کے لیے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، آگے دلیل دی، آگے پھر دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ٹکڑے مختلف بنائے ہیں، ایک ہی پانی سے مختلف پھل اگاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن آم بھی اسی زمین پر اگتا ہے، کیلا، خربوزہ، تربوز، سب کچھ اسی ایک پھل میں مختلف ذائقے ہیں۔ ایک پھل میں مختلف ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ ایک ہی طرح کا پانی ہے، مختلف پھل کیسے بن جاتے ہیں؟ پھر ایک ہی پھل کے ذائقے مختلف کیسے ہو جاتے ہیں؟ کون ہے جو اس میں مختلف ذائقے پیدا کرتا ہے؟ پھر میں تعجب فعجب قولکم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید۔ عجیب دلیل دی ہے، آخرت کی دلیل۔ ایمان باللہ کے بعد قرآن آخرت کا بہت ذکر کرتا ہے، ایمان باللہ، آخرت، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں، اگر نہیں ہے تو عقیدہ بیکار ہے۔ فرمایا وَإِن تعجب، اگر تم نے تعجب کیا، فعجب قولہم، تو ان کا قول بڑا عجیب ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں، دنیا کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ جب دنیا میں یہ حیات ممکن ہے، ہم زندہ ہیں، ہمیں اس پر یقین ہے، جب یہ دنیا موجود ہے، یہ حیات ممکن ہے، تو اس کے بعد اسی طرح کی زندگی کے دوبارہ بپا ہو جانے میں آخر کون سی چیز مانے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لایا تو اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو دوبارہ انسان کا پیدا ہو جانا کون سا مشکل ہے؟ انسان خواہش کا بندہ بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں شتر بے مہار رہوں، یعنی کسی قانون کی پابندی نہ کروں۔ جب وہ کسی قانون کی پابندی نہیں کرتا تو وہ اپنی خواہش کی پابندی کرتا ہے، وہ عبد الشہوات بن جاتا ہے، وہ شہوات کی پابندی کرتا ہے، اس کی غلامی کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اور یہ انتہائی رذیل غلامی ہے۔ یہ وہ اس شتر بے مہار گھوڑے کے مانند ہے جو سرپٹ دوڑ رہا ہے اور آگے کھائی ہے، گہری کھائی ہے جس میں وہ اس کو لے گرے۔ اخروی عقیدہ، آخرت کا جو عقیدہ ہے، یاد رکھیں، یہ انسان کو سنجیدہ بناتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے حساب دینا ہے۔ فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ نے بجلی کو پیدا کیا، بجلی خوف و طمع آگے ذکر ہے، خوف اور امید۔ بجلی میں خوف اور امید کیسے؟ اب بجلی چمکتی ہے، گر جائے تو خوف ہے، بھر جاتا ہے انسان، گر جائے نقصان ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ خوف ہے اور امید یہ ہے جب وہ چمکتی ہے تو بارش کی آمد کی خبر دیتی ہے، بارش کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ بارش جو ہوتی ہے وہ مفید ہے، بارش ہوتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، پانی کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، لیکن یہی بارش جب شدت اختیار کرتی ہے، سیلاب کی صورت اختیار کرتی ہے، تو بستیوں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ یہ خوف اور امید دونوں ہیں، مثبت منفی دونوں پہلو ہیں۔ اسی طرح سے ہوا مفید ہے، ٹھنڈی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن ہوا جب شدت اختیار کرتی ہے تو بستیوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ یعنی ایک ہی چیز ایک وقت میں نعمت ہوتی ہے، دوسرے وقت میں وہ عذاب بن جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے رسول بھیجے تم سے پہلے اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا، ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ تو بیوی بچے ہیں جن کے ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں ان کے انسان ہوتے ہیں۔ وَذُرِّيَّةً کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے، جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، فیملی پلاننگ ختم ہوگی، 2 بچے کہتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کم از کم 3 بچے۔ سورہ آخر میں آگے شیطان کی حکایت قرآن نے بیان کی، یہ آخری بات کروں، قرآن نے شیطان ابلیس کی حکایت بیان کی، لیے سنیے۔ ہم آغاز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، میں نے آپ سے شروع میں پہلے پارے کے آغاز میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
جب قرآن کی تلاوت کرو تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی. اس لیے اعوذ باللہ پڑھنی ہے تاکہ علم ہو اس کتاب میں شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے جال، اس کی تدابیر کا ذکر ہے. تو شیطان دور کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھ بیٹھا ہے، شروع کر دی، یہ قرآن نہ پڑھے، یہ قرآن کی طرف مت جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا پیغام ہے. قرآن اللہ کا پیغام ہے. تو یہ حکایت شیطان کی حکایت اس کی زبانی ذکر کی. قال شیطان لما قضی الامر ان اللہ بعدکم بعد الحق وبعثتکم فاخلفتکم. شیطان کہتا ہے جب معاملہ ختم ہو جائے گا، سب کا حساب کتاب کر دیا جائے گا، حساب ہو جائے گا، اس وقت لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے اس نے تو ہم سے وعدہ کیے تھے، شیطان نے ہم سے وعدہ کیے تھے، وہ کہاں ہے؟ شیطان کہے گا ان اللہ بعدکم بعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے، یہ شیطان کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکایت شیطان کے ذکر کر رہا ہے. شیطان کہہ رہا ہے ان اللہ بعدکم بعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا. نبیوں کی زبانی سچا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا. کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا، نے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، سچا وعدہ کیا انہوں نے. وعدتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ خلافی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی. میں نے بغیر دلیل کے تمہیں بلایا، گمراہی کے راستے پر بلایا، تم نے میری بات مان لی، تم نے میری بات مان لی. نبیوں نے دلیل پیش کی، ان کے پاس دلائل تھے، تم نے ان کی بات نہیں مانی، تم نے ان کی بات نہیں مانی. فرمایا تو پھر وہ آگے کہتا چلا جا رہا ہے فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو میری بات، میرے پیچھے چلتے رہے ہو، میری بات مانتے رہے ہو، بغیر دلیل کے بات مانتے رہے. معلوم کیا ہوا یہاں سے کہ دلیل جو ہے اس کے سامنے جھکنا چاہیے، دلیل طلب کرنی چاہیے. کوئی بھی عالم ہو، امام ہو، پیر ہو، مرشد ہو، ائمہ کرام، حتیٰ کہ صحابی سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے، نبی علیہ السلام کی دلیل کیا ہے. صحابی سے بھی پوچھا جائے گا دلیل بیان کرو. اللہ کی رسول نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا جائے گا دلیل کا. اگر آپ سراپا دلیل ہیں، آپ کا چلنا دلیل، آپ کا بیٹھنا دلیل، آپ کا سونا دلیل، آپ کا جاگنا دلیل، آپ کا ہر عمل دلیل ہے، آپ کا چلنا یہ اسلام ہے، آپ کا رک جانا اسلام ہے، آپ کا بات کرنا قانون ہے، آپ کا خاموش رہنا قانون ہے، آپ سراپا دلیل ہیں. یاد رکھیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دلیل. تو دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی، آپ رہنما ہیں. باقی سب سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی دلیل مانگی جائے گی، دلیل پیش کریں. یہ اس نے خود اپنی حکایت اپنی زبانیں کہہ دی کہ تم خود ذمہ دار ہو. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اور آسمان تبدیل کیے جائیں گے. تو ایک یہودی نے سوال کیا تو پھر لوگ کہاں پر ہوں گے جب یہ زمین تبدیل کی جائے گی یا زمین و آسمان تبدیل کیے جائیں گے تو لوگ کہاں پر ہوں گے؟ یہ سوال کیا. تو لوگ پل صراط پر ہوں گے، لوگ پل صراط پر ہوں گے. یاد رکھیں، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما الہ واحد. ھذا بلاغ للناس، یہ کلام ہے، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس قرآن کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ وہ اللہ ایک ہی الہ ہے، وہ ایک ہی معبود ہے. دیکھیے یہ خط ہے، یہ اللہ کا خط ہے قرآن. دیکھیے بچہ باہر جاتا ہے نا، بیٹا کسی کا باہر جاتا ہے تو مائیں گھر میں ہوتی ہیں، بچے کا خط آتا ہے نا. پرانے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے تو ماں بے چین رہتی ہے جب تک کہ وہ خط اپنے بیٹے کا کسی سے پڑھوا نہ لے. بیٹے کا خط آتا ہے نا تو ماں جب تک اس خط کو گاؤں میں لے کر جاتی ہے کہ بچیاں جو بچہ پڑھا لکھا اسے کہتی ہے پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے اس میں، اس وقت تک بے چین رہتی ہے. اس قرآن کو بھی اسی طرح سے پڑھیں، یہ اللہ کا خط ہے،
ہماری نجات کے لیے اس نے نازل کیا. 23 سال لگے اس کو، اس کے نزول میں 23 سال لگے. تو بتائیے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا اس اللہ کے خط کو، پیغام کو ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ بے چین ماں بے چین رہتی ہے جب تک اس کے اپنے بیٹے کے خط کو نہ پڑھوا لے. وہ رکھ نہیں دیتی کہ 4 دن پڑھا رہے کوئی بات نہیں، 10 دن پڑھا رہے میں پھر کسی سے سن لوں گی، کسی سے پڑھوا لوں گی. ایسا نہیں کرتی وہ. تو یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا خط ہے حضرت انسان کے نام، بنی نوع انسان کے نام. ان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے. اس کو ہم کتنا کھولتے ہیں، ہم کتنا سمجھتے ہیں؟ کبھی کسی سے کوشش کی کہ کھول کر ہمیں اس کا مطلب بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ پکار کر کہہ رہا ہے اس میں کہ پلٹ آؤ میری طرف. ایک صفحے پر کتنی بار اللہ تعالیٰ اشارے کرتا ہے آخرت کے کہ لوٹ پلٹ کر تم لوگوں نے میرے پاس آنا ہے، اپنے آپ کو بچا لو. وہاں پر جو شخص ہار گیا وہ ہمیشہ کی ہار ہے، ہمیشہ کی شکست ہے. جو جیت گیا ویسی جیت نہیں، شکست بھی ویسی شکست نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں. رمضان میں پکی توبہ کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سچے محبوب بندے بنیں. وما علیہ الا البلاغ.